بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا اللہ کے فضل سے 11واں چیپٹر شروع ہے اور اس کا ہم پہلا لیکچر سننے جا رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی اس کا موضوع ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، جسے ہم فارن پالیسی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرت پسند یعنی مل جل کر رہنے والا بنایا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے۔ اسی طرح ایک ریاست کو بھی، ایک ملک کو بھی دوسری ریاستوں یا دوسرے ممالک سے تعلقات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی ریاست اپنی سیاسی، معاشی، دفاعی اور دیگر ضروریات خود پوری نہیں کر سکتی۔ اسے یقیناً دوسرے ملکوں سے، دوسری ریاستوں سے تعاون کرنا پڑتا ہے۔ اسے سامان خریدنا ہے، اپنا سامان بیچنا ہے۔ اگر کوئی ملک ترقی یافتہ ہے اور اس کے پاس بہت بڑی انڈسٹری ہے تو اسے اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں سے رابطے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ملک ترقی پذیر ہے اور اس کے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں تو اسے تیار شدہ مال خریدنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، کوئی ملک دوسرے ملکوں سے کیوں تعلقات قائم کرتا ہے؟ قدرت نے زمین میں تمام قدرتی وسائل ایک جگہ اکٹھے نہیں کیے۔ یہ قدرتی وسائل پوری زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ کہیں سونا ملتا ہے، کہیں سے ہیرے نکلتے ہیں، کہیں پیٹرول ہے، کسی جگہ پر گندم پیدا ہوتی ہے اور کسی جگہ پر اخروٹ، بادام، پستہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، کسی جگہ پر کپاس پیدا ہوتی ہے، کہیں ناریل پیدا ہوتے ہیں، کسی جگہ زمین سے کوئلہ نکلتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انسانوں کی ضرورت ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان دوسرے ملکوں سے ظاہر لین دین کرے گا۔ جس کے پاس کپاس نہیں ہے وہ کپاس لینے کے لیے اس ملک سے رابطہ کرے گا جس کے پاس کپاس ہے۔ جہاں پیٹرول نہیں ہے وہ ملک پیٹرول لینے کے لیے ان ملکوں سے رابطہ کریں گے جہاں پیٹرول دستیاب ہے۔ تو یوں کسی بھی ریاست کی سیاسی، معاشی، دفاعی اور دیگر ضروریات اسے دوسری ریاستوں سے تعاون پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ ان سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن اصولوں کا تعین کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں جو پالیسی ترتیب دیتے ہیں، یہی پالیسی خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ اب یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن پیپر میں آتا ہے، خارجہ پالیسی کی تعریف لکھیں۔ تو آپ نے یہ والی تعریف انڈر لائن کر لینی ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کا یہ جواب ہوگا، یہ پہلا پوائنٹ نمبر 1، یہ اس کا جواب ہے۔ سوال آئے گا خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں، یا خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، یا خارجہ پالیسی کی تعریف لکھیں۔ تو آپ لکھیں گے خارجہ پالیسی دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنے، ان کو فروغ دینے یعنی ان کو بڑھانے، ان کو ترقی دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر جو پالیسی بنائی جاتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے یا ایک ملک دوسرے ملکوں سے تعلق قائم کرتے وقت اپنے مفادات کے لیے کچھ بنیادی اصول اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ لارڈ پامرسٹن کے مطابق بین الاقوامی تعلقات میں نہ تو کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی مستقل دشمن، بلکہ ترجیح صرف قومی مفادات کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ہم صرف اپنی قوم کا، اپنے ملک کا جو مفاد ہے اسے سامنے رکھیں گے، اسے پیش نظر رکھ کر جو پالیسی بنائیں گے اس کو ہم
خارجہ پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیں گے کہ پاکستان جب دوسرے ملکوں سے تعلقات قائم کرتا ہے تو کون سے اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی قیام پاکستان سے اب تک کئی تبدیلیوں سے دوچار ہوئی اور پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہی چیلنجز کے تحت پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دی ہے اور چند بنیادی اصولوں کے تحت دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ وہ بنیادی اصول کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے پیسفل کو ایگزسٹنس یا پرامن بقائے باہمی۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہو گیا، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ پرامن کا مطلب تو آپ کو پتا ہے، امن اور سلامتی کے ساتھ۔ بقا کا مطلب ہے سلامتی اور باہم کا مطلب ہے آپس میں۔ پرامن طریقے سے ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا، یہ آپ اپنی کتاب پر نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو لکھیں۔ پرامن طریقے سے ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا، پرامن طریقے سے ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہو گیا پرامن طریقے سے ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی آزادی، دوسروں کی خود مختاری اور دوسروں کے اقتدار کا، حکومت کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کیا ہے، یعنی پاکستان نے کبھی کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے، دوسروں کے معاملات کے اندر ہم ٹانگ نہیں اڑاتے۔ اور جارحیت اور استعماریت، اب جارحیت کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ جارحیت کا مطلب ہے دوسرے ملکوں سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ جارحیت کا مطلب دوسرے ملکوں سے لڑائی جھگڑا کرنا، اور استعماریت کا مطلب ہے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا۔ استعماریت کا مطلب ہے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا یا دوسرے ملکوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا۔ پاکستان اس کا ہر حال میں مخالف رہا۔ پاکستان نہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، نہ دوسرے ملکوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور نہ دوسرے ملکوں کی زمینوں پر یا ان کے علاقوں پر قبضہ کرتا ہے۔ اور دوسرے ممالک سے بھی پاکستان یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ دوسرا اصول ہے بیٹا ہمارا غیر جانبداریت، نان الائنمنٹ۔ جانبداری اور غیر جانبداری، ان کا فرق ذرا سمجھیں۔ جانبدار ہونا، اس کا مطلب ہے کسی کی حمایت کرنا، کسی کی فیور کرنا، کسی کے ساتھ شامل ہونا۔ پاکستان کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، پاکستان غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ غیر جانبداریت یہ ہوگی کہ آپ کسی کا بھی ساتھ نہ دیں، بلکہ سب سے بنا کر رکھیں۔ کسی ایک ملک یا کسی ایک تنظیم یا کسی ایک فریق کی طرف جھکاؤ، یہ جانبداریت ہوتی ہے۔ اور اس سے نقصان ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ایک ملک کی فیور کرتے ہیں، کسی ایک فریق کی حمایت کرتے ہیں، تو اس فریق کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں، مخالف ممالک ہوتے ہیں، وہ آپ کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے غیر جانبداریت کی پالیسی اپنائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ کسی بھی بلاک کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کیا جائے۔ اب اس جملے کو ذرا سمجھیں۔ دنیا میں دو بڑے بلاک اس وقت بھی موجود ہیں۔ ایک ہے امریکن بلاک۔ بہت سارے ملک اپنے مفاد کی خاطر امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ملک امریکن بلاک کہلاتے ہیں، اور بہت سارے ملک اپنے مفاد کی خاطر روس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ روس اور ان کے اتحادی ممالک یہ رشین بلاک یا روسی بلاک کہلاتے ہیں۔ تو دنیا میں دو بڑے بلاک ہیں، امریکن بلاک اور رشین بلاک، اور یہ دونوں بلاک ایک دوسرے سے نہ صرف نفرت کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو اپنا حریف یعنی اپنا دشمن مانتے ہیں۔ تو پاکستان نے غیر جانبدار رہتے ہوئے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ کسی بھی بلاک کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کیا جائے اور تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جائیں، بلکہ پاکستان اب غیر وابستہ ممالک کی تنظیم NAM یا نان الائنڈ موومنٹ کا باقاعدہ رکن ہے۔ یعنی کچھ ملک دنیا میں ایسے بھی ہیں جو نہ امریکن بلاک کے ساتھ وابستہ ہیں اور نہ رشین بلاک کے ساتھ، یہ غیر جانبدار ہیں، ان کو نان الائنڈ کہتے ہیں، نان الائنڈ۔ تو پاکستان بھی اس تنظیم کا انہی ممالک کا حصہ دار ہے، رکن ہے، انہی کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی بلاک کی طرف اپنا جھکاؤ نہیں رکھیں گے۔ تیسرا اصول ہے ہمارے پاس دو طرفہ تعلقات۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی دو طرفہ تعلقات قائم کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بھارت کو بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کئی بار مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ چوتھا اصول ہے اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل، یا چارٹر کسے کہتے ہیں سمجھیے، انگلش کا لفظ ہے یہ چارٹر، اور اس کا مطلب ہے اصول و ضوابط کا مجموعہ، اصول و ضوابط کا مجموعہ۔ پاکستان اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے، ان کے چارٹر کا احترام کرتا ہے، اور قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی تمام کوششوں میں تعاون کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی ہدایت پر دنیا کے مختلف حصوں میں امن کے قیام کے لیے فوج بھی بھیجی گئی ہے۔ یعنی کہیں اگر خانہ جنگی کی صورت ہے یا اقوام متحدہ کسی خطے میں امن قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان نے اپنی فوجیں بھی اقوام متحدہ کو پیش کی ہیں۔ اسی طرح پاک بھارت جنگوں میں اقوام متحدہ کی ہدایت پر سیز فائر یعنی جنگ بندی بھی کی، اور مختلف اقدامات پر ہمیشہ اقوام متحدہ کی حمایت کی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر کوئی پرابلم، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور زوم کی کلاسز ہماری چلتی ہیں 9:20 سے 10 بجے تک۔ تو 9:20 سے 10 تک آپ کی زوم کلاسز، ان کا لنک آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ وہاں بھی آ کر ڈسکس کرنا چاہیں، بلکہ آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے، تو جو بھی کوئی پرابلم ہو آپ وہاں آئیں زوم کلاس کے اندر، وہاں ڈسکس کر لیں، یا پھر واٹس ایپ پر مجھے ان نمبرز پر، ان دونوں نمبرز پر واٹس ایپ ہے، ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔